السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے بھائیو، سورہ اخلاص کی تفسیر و توضیح پر یہ تیسرا درس ہے. حقیقت یہ ہے کہ سورہ اخلاص زندگی گزارنے کا ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے. کاش کہ لوگ اس صورت پر غور کرتے. یہ ایسی صورت ہے جو بندہ مسلم کو اللہ رب العالمین کا بندہ ہو کر زندگی گزارنا سکھاتی ہے. یہ ایسی صورت ہے کہ اگر آدمی اس کے 3 سے 4 آیتوں پر غور کر لے تو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے 2 درسوں میں وضاحت کی تھی کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. تو یہاں پر ایک کس معنی میں ہے یہ نہیں بتایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں سب کے اندر وہ ایک ہے، اور وہی چیزیں اس کی شان کے لائق ہے. اب مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا وہ اپنے تمام افعال خصوصیات میں ایک ہے، وہ تعداد میں ایک ہے، وہ عبادت میں ایک ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ دعا وغیرہ سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لائق ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو پکاریے، اس سے دعائیں کیجیے. اس کو کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے ہم بندوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وہ ایک ہے اپنی تمام صفات کے اندر. جو کچھ بھی صفتیں اس کے لیے وارد وہ اس میں ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. یہاں تک کہ وہ مختار کل ہے، اکیلا دنیا کا تنہا نظام چلاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے، اور حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. ان تمام صفات میں وہ تنہا ہے. اس پر گفتگو ہماری ہو چکی ہے. اب آئیے آج اس کو ذرا ختم کر دیں. اللہ الصمد، عام طور پر ہم لوگ ترجمہ تو کر دیتے ہیں اللہ بے نیاز، لیکن سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ بے نیازی کا مطلب کیا ہوتا ہے. صمد کہتے ہیں وہ سردار جسے کسی کی حاجت نہ ہو اور تمام مخلوقات کو اس کی حاجت. یہ ہے صمد. اب غور کیجئے، قل هو اللہ احد میں الف لام نہیں لگایا گیا، لیکن اللہ الصمد میں الف لام لگایا گیا ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس سرداری ہوتی ہے، یہ فلاں علاقے کا سردار ہے، یہ فلاں ملک کا قبیلے کا سردار ہے مثال کے طور پر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صمد کے ساتھ الف لام لگا دیا ہے کہ مطلق سرداری کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. نسبتاً انسان سردار ہو سکتا ہے، لیکن اصل سرداری کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اب جیسے آپ نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. تو کیا دنیا کا مالک کوئی اور ہے؟ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے. دنیا کا آخرت کا سب کا مالک وہی ہے. لیکن چونکہ یہاں بعض لوگ دعوے کر بیٹھتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اللہ الصمد میں الف لام لگا دیا ہے کہ خاص سرداری اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ الصمد کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، خواہ وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیے. ظاہر سی بات ہے جب وہ تنہا سردار ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اور اسی بنا پر صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نمک تک مانگتے تھے اللہ سے. اگر اللہ نہ چاہے گا، حالانکہ انسان اس پر قادر ہے، قادر کہ آپ کو نمک دے دے، بڑھا کر کے پیاز بڑھا کر دے دے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے گا تو انسان بھی نہیں دے گا. اللہ نہ چاہے گا تو انسان بھی نہیں دے گا. لہذا یہاں پر یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی طلب کیجیے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کیا؟
فإنی قریب، یہ نہیں فرمایا کہہ دیجئے میں قریب ہوں، نہیں، کہہ دیجئے کا لفظ یہاں سے ہٹا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فرمایا میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، اور بعض بندے کیا کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا ہماری۔ اب بتائیے دونوں کی بات میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ لہذا آدمی کو چاہیے مشعل راہ بنائیے کہ جو بھی حاجت ہو اللہ سے کہیے، اللہ قبول کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس کیا ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے آپ کو ذرا سا صاف ستھرا بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر جو بھی بڑی بڑی خامی پائی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ نے خود کہا جو حرام چیزوں کا ارتکاب کرے گا، حرام کمائی کرے گا، حرام کھانا کھائے گا، اس کی دعا میں نہیں سنوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، کلیئر، چھوڑ دیجیے اس کو، حلال کمائی کی طرف آئیے۔ اللہ نے فرما دیا مشرک کی دعا قبول نہیں کرتا، شرک چھوڑ دیجیے۔ تو آپ تمام حاجتیں اللہ رب العالمین سے طلب کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور بسا اوقات وہ قبول کر لیتا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، چونکہ دعا کی قبولیت 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، دعا قبول ہو گئی لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں، اب چونکہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، اس بنا پر آپ تشویش میں پڑ جاتے ہیں۔ دعا قبول ہو گئی، ابھی نہیں ملے گی وہ چیز، ابھی نہیں ملے گی، ایک وقفے کے بعد ملے گی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اسی کے ساتھ قبول ہو گئی، ابھی فوراً دے دے گا۔ یہ دونوں ایک طریقے میں ہے۔ اور دوسرا طریقہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا قبول ہو گئی، ایک مشکل پریشانی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے ٹال دیا اس کو۔ بتائیے اب آپ اس چکر میں ہیں کہ جو مانگا ہم وہ ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حکمت و مصلحت کو آپ سے زیادہ جانتا ہے، آپ کے احوال و کوائف سے وہ پوری طرح باخبر ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے، دعا قبول ہو چکی ہے لیکن یہاں نہیں ملے گا آپ کو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ بتائیے 3 طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے بشرطے کہ آپ اچھا گمان کریں اللہ کے ساتھ۔ آپ تو نا امید ہو جاتے ہیں، اور نا امید کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے طریقے کو بدلیے۔ اس لیے عمر فاروق کیا فرماتے ہیں، دعا کرنا میرا کام ہے، قبولیت کی ٹینشن لینا ہمارا کام نہیں ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ دیکھیے کتنی سیدھی سادی بات ہے یہ۔ اسی لیے اللہ الصمد کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، خواہ وہ مثبت میں ہو، پازیٹیو میں ہو، یا منفی میں ہو، دور کرانا ہو، تو اللہ رب العالمین کو پکاریے، یقیناً ہمارا رب ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی مصلحت کو زیادہ نہیں جانتے، آپ کی مصلحت کو، حکمت کو آپ سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ مختصر انداز میں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کے ذریعے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے یہ۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے عقیدہ تبدیل کرے، جیسا کہ کفار و مشرکین نے کیا کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے رد کیا، کہا جب میں پیدا کر رہا تھا فرشتوں کو تم لوگ دیکھ رہے تھے؟ اشہدوا خلقہم، کیا تم لوگ جب ہم پیدا کر رہے تھے تم لوگ دیکھ رہے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے کیا کہ بیٹیاں ہیں وہ؟ جب یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے رد کیا اس پر۔ جب کرسچنوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، ان پر بھی رد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ بڑی دھمکی دی ہے، آسمان پھٹ پڑے، زمین میں درار پڑ جائے، اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا۔ اسی طریقے سے بہت سے مسلمان ایسے آج بھی ہیں اس دور میں جو کہہ دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو سورہ اخلاص بھی نہیں یاد ہے، سورہ اخلاص کا مفہوم بھی نہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھیں گے تو بات وہی آ جائے گی جو کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے سامنے سے ناک کو پکڑ لیا اور آپ ذرا پیچھے سے لا کے ناک کو پکڑ رہے ہیں۔ بھلا بتائیے، اگر ہم نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھیں گے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، سراپا نور، نور علی نور، سراپا نور ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحجابہ النور، وہ خود سراپا نور ہے، اس کا پردہ بھی نور ہے، اس کا پردہ بھی اگر اپنے پردے کو کھول دے، حد نگاہ جہاں تک جو بھی مخلوقات سب جل جائے، کیا ہو جائے؟ سب جل جائے۔ اللہ اکبر۔ بھلا بتائیے تو نور کا بیٹا کیا ہوگا؟ نہیں سوچیے ذرا سا، نور کا بیٹا کیا، انسان کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ انسان
حیوان کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ حیوان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اگر ہم کہہ دیں گے نور من نور اللہ، بات وہی آ جائے گی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ بیٹا کا لفظ نہ لا کر کے نور من نور اللہ، صرف نور نہیں کہا، حالانکہ نور معنوی تو ہے ہی، نور معنوی آپ کی ہدایت نور ہے، آپ نے جو راستہ دکھایا وہ نور ہے، آپ کی سنت نور ہے، نور معنوی کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن نور حسی کہیں گے یا نور من نور اللہ کہیں گے تو پھر آپ یاد رکھ لیجئے بات آ جائے گی کرسچنوں والی کہ جیسا کہ انہوں نے بیٹا قرار دیا تو انہوں نے بیٹا نہ کہا کر کے نور من نور اللہ کہا ہے، جبکہ قرآن و سنت میں سے کسی میں کوئی دلیل نہیں موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، بلکہ اس کے برعکس موجود ہیں کہ آپ انسان ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ افضل البشر ہے، تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ سورہ کہف کی آخری نمبر آیت سب کو پتہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا انسان ہوں، فرق کیا ہے ہم میں تم میں؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی ہے، میں نبی اور رسول ہوں، تم ایک عام انسان ہو، لیکن خلقت میں انسان ہونے میں میں برابر ہوں۔ ان کے بیوی بچے تھے، کھاتے پیتے تھے، تجارت کی انہوں نے، سب کچھ کام جو انسان کرتا انہوں نے کام کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اکمل الانسان تھے، افضل البشر تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور آخری آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر، اس کے ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے مثالیں پیش نہ کیا کرو۔ مثالیں نہ ذات میں اس کا کوئی جیسا ہے، نہ صفات میں ہے، نہ عبادت میں ہے۔ جب کسی چیز میں کوئی برابر ہمسر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے مثالیں کیوں پیش کرتے ہو؟ تم کہتے ہو فلاں کے پاس جانے کے لیے فلاں کے واسطے کی ضرورت ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، خبردار فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت پیش کرنا۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کچھ بھی نہیں ہے، تو مثال کیوں پیش کرتے ہو؟ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا من تشبہ بخلقہ فقد کفر، جس نے اللہ کی مشابہت بندوں کے ساتھ دی ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ مختصر سی آیت ہے لیکن زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ آپ اس صورت کے اعتبار سے بھی مخلص رہیے، جو بھی آپ معاملہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کیجئے، بندوں میں سے کسی کو اس کا شریک و ساجی نہ بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو سورہ اخلاص کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔